अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 13 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर की 27 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह दुखान शुरू करेंगे। इसका कुरान में 44वां नंबर है और नुज़ूल के एतबार से 64वां, यानी कुरान में सीरियल के हिसाब से 44 नंबर है इसका, और कुरान के सूरतों के नाजिल होने के हिसाब से 64 है इसका नंबर। और इसमें 59 आयतें हैं, 59 आयतें हैं और 3 रुकू है, और ये मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, कसम है वाज़ेह किताब की। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इसे नाजिल किया है। फी लैलतिन मुबारकतिन, मुबारक रात में, बाबरकत रात में। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डराने वाले हैं। तो ये सूरह दुखान जो सो मक्की, जैसे मैंने कहा ना कि मक्की सूरत है, तो इसमें अल्लाह ताला शुरू में हामीम, यानी ये हुरूफ मुक़त्तात है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इसकी कोई वजाहत नहीं की, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसके बारे में वजाहत किया है। हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़े किताब की, यानी इस कुरान की कसम खाकर अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक हमने इसको नाजिल किया है मुबारक रात में, बाबरकत रात में, और यकीनन हम जो सो डराने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला किसको नाजिल किया है, बेशक हमने इसको नाजिल किया है इस कुरान को, यानी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, यकीनन हमने इस कुरान को बहुत ही बाबरकत रात में नाजिल किया और बेशक हम डराने वाले हैं। तो अब ये बाबरकत रात कौन सी है? अब यहाँ पर तो सिर्फ अल्लाह ने कह दिया कि हमने इस कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया, और ये कुरान का उसलूब है, तरीक़ा है कि एक आयत दूसरी आयत की तर्जुमानी करती है, तफसीर कर रही होती है। तो अब यहाँ पर जो सो सिर्फ अल्लाह ने कह दिया कि हमने इसको एक बाबरकत अंजलनाहु लैलतम मुबारका, एक बाबरकत रात में इसको हमने नाजिल किया, इतना कह दिया गया। अब इससे क्या मुराद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हमको देखना पड़ेगा, कुरान की और आयतों को देखना पड़ेगा कि कहीं और पर अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत किया क्या। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम सूरह बकरा वकरा में पढ़ते हैं तो क्या कहा गया वहाँ पर, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। तो एक आयत हमको जो मिलती है सूरह बकरा में, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो अब पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान में कह दिया। तो अब पता क्या चला कि रमज़ान का महीना ख़ास है, उसमें से कोई एक रात है जो ये बाबरकत रात है। ठीक है, क्योंकि इसको मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर हम कुरान को कुरान से ही समझने की कोशिश करें तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, किसी के पास उसको रद्द करने की दलील भी नहीं होगी। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको एक बाबरकत रात में नाजिल किया। इससे कोई भी रात हो सकती है क्योंकि वाज़ेह नहीं है। तो जब हम कुरान की दूसरी आयतें पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि यकीनन हमने रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तो अब इससे फिक्स हो गया कि वो रात जो सो होना हो रमज़ान के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि वाज़े तौर पर अल्लाह ने वहाँ पर रमज़ान के महीने का जिक्र किया और कहा कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया। फिर उसी तरीके से सूरह क़द्र जो है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जैसे कि अल्लाह ताला ने उसमें कहा बेशक हमने इसको, यानी किसको, कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अब ये 3 आयतों से पहले क्या है, रमज़ान का महीना, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा लैलतुल क़द्र, और यहाँ पे कहा मुबारक रात। तो ये तीनों आयतों को जब सामने रखते हैं तो इससे सही बात और वाज़ेह बात क्या साबित होती है,
قرآن کو جس رات میں نازل کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اس سے دو ٹوک طور پہ آپ اور ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اس سے مراد وہ لیلۃ القدر ہے جس کا ذکر سورہ قدر میں بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے اس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ قرآن نازل جس مہینے میں ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے، اب ہمارے ملکوں میں لوگوں نے اپنے دماغوں سے، اپنے عقل سے اور اپنے بڑوں کی سوچ کے حساب سے فیصلے کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور یہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملکوں کے اندر بڑی بڑی جو تفسیریں ہیں، جو مشہور بڑے بڑے جو مولوی لوگ ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں اس کو کہا کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ دیکھیں کیوں وہ تفسیر کیوں کرنے کی ضرورت پڑی، ان کو ان کی بیک گراؤنڈ کو اور ان کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جتنے بھی مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جہاں پر کہا کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا مقصد اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کے دن شب برات کے نام سے اس رات کو مناتے ہیں، اور وہ ان کا اس میں ان کا بہت سارا اپنا مفاد ہوتے ہیں، دنیاوی حساب، مال و دولت کا، اور بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے تو پتہ کیا چلا، جتنے بھی مولویوں نے جنہوں نے اس آیت کی تفسیر میں 15ویں شعبان مراد لیا ہے، ان تمام کا عقیدہ اور ان تمام کا طریقہ یہی ہے کہ 15ویں شعبان کے دن شب برات ہے، اس کو منانا چاہیے، اس میں مردوں کی عید ہے، اس میں مردوں کے نام سے فاتحہ دلانا چاہیے، اس دن میں قبرستانوں میں جانا چاہیے، اور فلاں 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 فلاں، تو ایک سارا ایک عمارت کھڑا کر دیا، پورا کا پورا ایک طریقہ کھڑا کر دیا، ایک دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کر لیا۔ اب اس کی دلیل کہاں سے لائیں؟ کچھ تو دلیل تو چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت جس کے اندر مبہم تھا، تھوڑا سا ایک چانس ہے کہ اس کو انٹرپریٹ اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا، تو لوگوں نے غنیمت جانا اور کہہ دیا کہ دیکھو بولے یہ سورہ دخان کی، اور جو سو ابھی وہ 15ویں شعبان آئے گی ایک مہینے کے 1.5 مہینے کے بعد، تو جب جتنے بھی مسجدوں میں جہاں پر یہ 15ویں شعبان کو منایا جاتا ہے، وہاں پر لاملا اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے زور انداز سے اور پڑھ کر کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، اور اس سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ بھائی کہاں سے لا لیا آپ نے 15ویں شعبان ہے؟ ٹھیک ہے، اگر بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ 15ویں شعبان سے مراد ہے، تو اب مجھ کو بتائیے کہ کیا قرآن شعبان کی رات شعبان میں نازل ہوا؟ کہیں پر قرآن سے دلیل لا سکتے ہیں آپ کہ جس مہینے میں نازل ہوا قرآن وہ شعبان ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں مہینے کا ذکر کر دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو جب رمضان کا مہینہ کہہ دیا گیا قرآن کے نزول کا، تو پھر آپ شعبان میں فٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یا تو پھر آپ مانو کہ بھئی یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہاں پر کچھ اور کہہ رہا ہے، جو نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال جو لوگ اس سے دعویٰ کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان ہے، ان کا بے بنیاد دعویٰ ہے، اور ان کا دعویٰ صرف اس غرض کے لیے ہے کہ چونکہ وہ 15ویں شعبان کو ایک رات منانا چاہتے ہیں، اس میں میلے ٹھیلے کرانا چاہتے ہیں، اور لوگوں سے جو سو نظر نیازیں کرا کر اور نذرانے قبول کرنا چاہتے ہیں، سارا مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو فٹ کر دیا۔ جبکہ دلیل منطقی طور پر بھی آپ اور ہم بھی ذرا اطمینان سے سوچیں گے، غور کریں گے، تو یہی ثابت ہوتا کہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ پھر لیلۃ سورہ قدر کے اس میں بھی کہہ دیا کہ ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا، اور یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ بابرکت رات، تو اس بابرکت رات جو لیلۃ القدر ہے اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور لیلۃ القدر ہم اور آپ جانتے ہیں وہ شعبان میں نہیں ہوتی ہے، اور رمضان میں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے جو آیت جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں جو کہ بابرکت رات ہے اس میں ہم نے اس کو نازل کیا، اور یقیناً ہم اس میں ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ بات تھی، اس کی جو سو اصل کو اس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات، دوسری بات،
कहीं पर ठीक है, जो आज हमारे मुल्कों में जो हमारे मौलवी लोग इससे साबित करते हैं 15वीं शाबान, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके की कोई दलील दी थी? कोई हदीस में साबित है? नहीं है। सहाबा इकराम ने इस तरीके से समझा? नहीं समझा। और अब जो 15वीं शाबान के बारे में जितनी भी जो रिवायतें ले आते हैं और जो हदीसें बताई जाती हैं, वो तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ हदीसें हैं, जिसका कोई असल नहीं है इस्लाम में, जिसकी कोई बुनियाद नहीं बन सकती है दलील के तौर पर। एक बात, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने 15वीं शाबान को कहीं पर नहीं मनाया। हाँ, जो एक हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में जब जो सो बखी में गए थे कब्रिस्तान में, तो वो 15वीं शाबान नहीं थी, वो एक रात थी। और बिलफर्ज अगर मान भी लिया जाए वो 15वीं शाबान ही थी, तो वो एक इत्तेफाक था कि वो 15वीं शाबान थी, उसकी खास फजीलत के तौर पर आपने ये नहीं कहा। और अगर ऐसा कहते हैं तो हर रात हर साल नबी सहाबा इकराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के बाद सहाबा इकराम से मुतवातिर तौर पर साबित होता कि उन्होंने 15वीं शाबान को मनाया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो जो रिवायतें हैं वो तमाम की तमाम रही ज़ईफ है, जिसका भरोसा और एतबार नहीं किया जा सकता। तो पता क्या चला, 15वीं शाबान को खास कोई रात बनाना और उसमें जागना और उसमें जो सो इबादतें, खास इबादतें करना, कब्रस्तानों को जाना और सारी रात उसमें जागना और ये समझना कि ये मुर्दों की ईद है और उस दिन मुर्दों के नाम से फातिहा दिलाना, ये तमाम के तमाम बिदाती काम है। और कुछ काम तो उसमें शिर्क तक पहुंच जाते हैं, जो खास तौर पे मुर्दों के नाम से फातिहा दिलाना और उसी तरीके से जो सो और अपने क्यों कि उसमें हो जाएगा क्या कि वो अल्लाह के अलावा दूसरों को खुश करने के लिए वो खाना बनाना और वही करने वाली बात होती है, जो कि शिर्क है और हराम हो जाता है। जैसे कि कल बात चल रही थी कि गोश्त हलाल और हराम की, तो अब ये खाना अगरचे के चावल ही हो, अगरचे के वो कोई मिठाई वगैरह ही हो, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह के नाम से गैरुल्लाह को राजी करने के लिए किया जाता है, इसी वजह से जितने भी दरगाहों पर नियाज नजरें की जाती वो भी उसी ज़िम्न में आ जाती है। जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता व दमा व लहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो आखिरी किस्म का है ना, जो जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया गया है, तो उसमें ये वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो खाने अगरचे के उसमें गोश्त वगैरह भी ना हो, लेकिन वो अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने के लिए हो। यानी कोई 11वीं करता है तो उसमें मकसद क्या होता है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खुश करें, उनके नाम की नज़र और नियाज कहते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे वफात पाए हुए जो मुर्दे हैं उनके नाम से कोई फातिहा वगैरह करते हैं, तो ये भी उसी ज़िम्न में आ जाता है। तो बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ें जायज़ नहीं है, बिदात है। जो 15वीं शाबान के नाम से जो कुछ किया जाता है, उसमें कोई ख़ास इबादत करने की और उसमें कोई इस तरीके से उसको मनाने की, उसको बल्कि शब बारात खुद एक ईजाद करदा नाम है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बारात का नाम होता है बेजारगी, और किसी जैसे हम कहते हैं ना, किसी से बेजार हो जाना, किसी से अपने आप को बरी कर लेना, तो ये नाम खुद साबित कर रहा है कि ये कोई इस्लामिक नाम नहीं है, किसी और ने इसको घड़ लिया है। तो बहरहाल इससे ये साबित करने की कोशिश करना कि ये 15वीं शाबान है, बेबुनियाद है। और 15वीं शाबान के दिन शब बारात कहकर उस दिन कुछ खास इबादतें करना, इसका भी दीन में कोई असल नहीं है, कोई उसका जो सबूत नहीं है। और जो कोई काम दीन में उसका सबूत नहीं होता है, उसको फिर बिदात कहा जाता। और बिदात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम अपने बड़ों को जो सो उनकी याद में, उनको खुश करने के लिए, उनके उनके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं। पता चला कि कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार, और यही अमल हमारे जहन्नम में जाने का जरिया बन सकता है। दीन में ईजाद करना इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक मामला है। हम समझ रहे हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, उस नेक काम समझ कर करने का अमल अगर वो ज़ाय हो जाता, सिर्फ उसका अजर नहीं मिलता, तो फिर भी गनीमत था। लेकिन उसी अमल के वजह से अजर मिलना तो दूर, बल्कि हम अगर जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएं, तो पता चला कि कितना खतरनाक मामला है। तो ये हमारे दीन के अंदर जो लोगों ने, हमारे बड़ों ने, कुछ जाहिलों ने और जो गुमराह लोगों ने
कई बिदातों को ईजाद कर लिया, शब बारात कह दिया, फिर उसी तरीके से जो सो शब मेराज के नाम पर भी जो लोग बिदात करते हैं। मेराज का जो वाक़या है वो हकीकत है, कुरान से साबित है, हदीसों से साबित है, लेकिन वो किस रात में हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की, उसमें मुख्तलिफ अक़वाल है। एक बात। दूसरी बात, अगर उस रात को खास तौर पे खास करके मनाना अगर जायज़ होता, तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कहते हैं कि आज की रात मुझको मेराज हुई थी, तो मैं आज इस रात में कुछ इबादतें करता हूँ। सहाबा इकराम को भी लेके करते, सहाबा इकराम आपकी ज़िंदगी में और आपके बाद भी इस काम को करते, लेकिन कहीं से भी साबित नहीं है। और उसी तरीके से हम अपने आप को हनफी कहते हैं, तो अल्लाह के खातिर कम अज़ कम जब हम अक्सर तौर पर जब कुरान और हदीस से कोई मसला साबित होता है तो हम बचने के लिए कहते हैं भाई हम तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं, हम हनफी है, तो हम उस तरीके से कुरान और हदीस की दलील को रद्द करने के लिए ये बहाना करते हैं कि हम हनफी है और अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास ये मसला इस तरीके से नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, अगर वाकई हम हनफी हैं और हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तो कहीं आपने ये फिक्र किया कि क्या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात मनाई थी? क्या फ़िक़्ह हनफी में कहीं पर शब बारात मनाने का कोई कोई बाब बना हुआ है, कोई शब बारात की फजीलत और उसको कैसे मनाना चाहिए, उसमें क्या कुछ इबादतें करना चाहिए, है? कहीं पर भी नहीं है। और उसी तरीके से शब मेराज के बारे में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई बात कहा हो या बात उसकी फजीलत बयान की हो, हरगिज़ नहीं है। तो फिर पता क्या चला, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना फ़िक़्ह से साबित है। साबित किससे है? हमारे और आपके मुल्कों में राइज है। हमारे और हम आपके मुल्कों में 100 साल पहले, 200 साल पहले कुछ लोगों ने उसको मनाना शुरू किया और फिर जाहिल मौलवियों ने उसको इतना उभारा, बल्कि लोग कहते हैं कि यही तो असल इबादत है, यही तो असल दीन है। और शब बारात में जितना उसको अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि शब कदर को अहमियत नहीं दी जाती। जबकि शब कदर के बारे में क्या कहा गया, वो जो सो जैसे कि खुद सूर्य कद्र के अंदर जो है, उसके अंदर इबादत जो सो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा उसकी फजीलत है, यानी 84 ईयर्स और क्या तकरीबन उतने सालों की इबादत के से ज़्यादा उसमें एक रात की इबादत अहमियत है। तो ये तो कुरान से साबित है, लैलतुल क़द्र में जागना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो शब कद्र में और रमज़ान के पूरे 10 रातों में और कभी जो सो ताख़ रातों में अब खुद भी जागा करते थे, सहाबा इकराम को भी जगाया करते थे, अपने घर वालों को जगाया करते थे। तो ये तो साबित है, लेकिन शब बारात और शब मेराज के बारे में ना कुरान से कोई दलील है, ना हदीस से कोई दलील है, ना ही फ़िक़्ह से कोई दलील है। फिर अब हम जो है उसको किस बुनियाद पर मनाते हैं, और अगर मनाते हैं तो फिर हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अगर वो बिदात निकली अल्लाह के पास कल क़यामत में, जब अल्लाह हिसाब किताब लेने लगे और पता चला कि ये तो बिदात है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात के बारे में कह दिया है कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। तो बहरहाल दीन के मामले में हमको संजीदा होने की ज़रूरत है, और वही कुछ कर सकते हैं, उसी की इजाज़त है जो कुरान और हदीस से साबित है। हम अपनी मर्ज़ी से दीन के मामले में कोई नहीं कर सकते। और इबादत के बारे में ख़ास तौर पे ये उसूल को याद रख लें, जो इबादत जिसको समझा जाता है, जिस पर हम अल्लाह से नेकी का उम्मीद रखते हैं, अजर का उम्मीद रखते हैं, तो वो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वही इबादत हो सकती है जिसका हुक्म या तो अल्लाह ने कुरान में दिया है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बयान किया है। इसके अलावा कोई दलील बन ही नहीं सकती है। यानी इबादत में हर वो शक्ल हराम है, नाजायज़ है, सिवाय उसके जो कि कुरान और हदीस से साबित है। और उसके अलावा दीन दुनिया के मामले में, दुनिया का जो कारोबार है, दुनिया का लेन-देन का मामला है, उसमें उल्टा है मामला। उसमें ये है कि तमाम चीज़ जायज़ है, हलाल है, सिवाय उनके जिसके बारे में हुर्मत, जिसके हराम होने के बारे में कुरान और हदीस में वाज़ेह दलाइल है। यानी दुनिया में तमाम कारोबार आप कर सकते हैं, तमाम खाने खा सकते हैं, तमाम जो सो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय उनके
جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، وہ چند ہی ہے تو اس کے بارے میں ذکر کر دیا گیا کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، جیسے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، مردار گوشت حرام ہے، اور سود حرام ہے، اس طریقے سے دھوکہ دینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ تو جو حرام چیزیں ہیں اس کا ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جیسے کھانا چاہتے ہیں، جو پہننا چاہتے ہیں استعمال کیجئے، جو حرام ہے اس سے بچیے۔ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں کوئی بھی کام آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ اگر لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھا عمل ہے، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کو لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا ہے، ساری دنیا میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہاں تک کہ حرم کے اندر بھی، حرم مکہ اور مدینے میں بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا کہتی ہے کہ اچھا ہے، لیکن اس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، تو وہ ہمارے لیے حجت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں اصول کو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ فیہا یفرقو، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امر حکیم، ہر حکمت والے امر کا، یعنی ہر بڑے بڑے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں اس مبارک رات میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں کس مبارک رات میں؟ جس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا، اور وہ کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو لیلۃ القدر میں جہاں پر قرآن نازل ہوا، وہیں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور وہ بڑے فیصلے کیا ہے؟ جیسے کہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، آنے والے سال کے، پورے سال کے اندر جو بڑے بڑے فیصلے ہونا ہے، لوگوں کی جو سو کتنے لوگوں کی وفات ہونی ہے، کون جو سو دنیا میں کیا کرے گا، اور اس کے کیا لوگوں کے کیا کھائیں گے، اور ایسے اس طریقے کے جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے اس رات میں، جو کہ مبارک رات ہے، جو کہ قدر والی رات ہے، جو کہ رمضان کے اندر جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا، اسی رات میں قرآن بھی نازل ہوا، اسی رات میں یہ تمام بڑے فیصلے ہوتے رہتے ہیں۔ امر من عندنا، حکم ہوا ہے، ہوگا ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں رسولوں کو۔ یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ حکم ہے ہماری طرف سے، اور یہ کہ ہم جو سو رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتن، رحمت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور بے شک وہی اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے، یعنی وہ اللہ جس کے، جو رب ہے آسمان و زمین کا، اور یہ کہ وہ جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بھی رب ہے، اور ان کے درمیان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب ہے، اگر تم اس پر یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، سوائے اس کے، یحیی و یمیتو، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم، تمہارا رب، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور رب تمہارے پچھلے پہلے باپ داداؤں کا، یعنی کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور وہی ہے جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی، یعنی جتنے بھی ہمارے باپ دادا گزرے، تمام کے تمام آدم کی اولاد کے، ان سب کا بھی رب اللہ ہی ہے، ہمارا بھی اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو زندہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب یہ بات سمجھ لی گئی، سن لی گئی، تو پھر اب کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، تو کسی درگاہ پر، کسی ولی کے چوکٹ پر جا کر دعائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہی ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اگر زندگی چاہیے تو اللہ سے مانگے، موت کی تکلیفیں ہیں کسی پر تو ان کے لیے بھی عافیت اللہ ہی سے طلب کریں۔ تو ہر حال میں ہر مصیبت کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس مصیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہم اوروں کے در پہ جب جاتے ہیں، جبکہ اکثر یہی ہوتا ہے،
کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف ہے، تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں بابا سے نظر مان لو، فلاں بابا کی نیاز کرنے کا ارادہ کر لو، بھی شفا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور تمام کے تمام اس کے بندے ہیں۔ تو جب یہ سب سمجھ جاتے ہیں ہم، تو پھر اس کا مقصد اور اس کا معنی یہی ہے کہ پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ بل ہم، بلکہ وہ فی شکن یلعبون، شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے جو اللہ نے اوپر بیان کیا، اس کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں، در حقیقت میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کے تمام چیزوں کا یہ مالک ہونے پر اس میں ان کو شک ہے، اور اسی طریقے سے قیامت برپا ہونے پر انہیں شک ہے، اور یہ کہ جو سو یہ تمام چیزوں میں وہ شک کرتے ہیں، اور جس کے وجہ سے وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ فرتقب، تو تم انتظار کرو، یوما، اس دن کا، تاتی السماء، آئے آسمان پر، آسمان لے آئے گا، بدخان مبین، ظاہری طور پر بہت کھلا ہوا دھواں، یعنی اس دن کا انتظار کرو۔ اگر تم جو سو اتنی ساری دلیلیں پیش کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لے آتے اور شک میں پڑے ہوئے ہو، تو پھر انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان پر دھواں چھائے گا۔ یکشن ناسا، وہ ڈھانک لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، اور یہ بہت دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جب وہ دن آئے گا، دھوئیں والا دن آئے گا، تو وہ تمام کے تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا وہ، اور وہ بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس سے کون سا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو اس سے مراد قیامت کے قریب کی جو علامتیں ہیں وہ مراد ہے، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان پر پورا دھواں چھائے گا، جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک مثال اور اس کی دلیل یہ بھی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیز پیش آئی تھی، وہ یہ ہوا تھا کہ جب مشرکین مکہ، کفار مکہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تھے، تو آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یعنی بد دعا کیا کہ یا اللہ اس کفار مکہ، مشرکین مکہ کو جو سو تکلیف کے، دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی کو نازل کیا، جس کے وجہ سے ان کے اندر جو سو اتنی زیادہ قحط سالی ہوئی کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی دانہ وغیرہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ پتے، جھاڑوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، جانوروں کے چمڑے اور جو سو مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک کے وجہ سے ان کی بری حالت یہ ہوئی کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو ان کو آسمان پورا کا پورا دھوئیں جیسا نظر آتا تھا۔ تو اس کے مراد ایک تو دلیل وہی ہے جو مکے میں اس وقت میں ہوئی تھی، اور دوسرا یہ ہے قیامت کے قریب کی جو نشانی ہے۔ ربنا کشف عنا، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے العذاب، عذاب کو، انا مومنون، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت میں لوگ کہیں گے اور دعا کریں گے، اے ہمارے رب یہ ہمارے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس سے قیامت کے قریب جب یہ دھواں آئے گا، اس وقت میں بھی لوگ کہیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے اپنے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب مکے والوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو نازل کیا، اس وقت میں بھی مکے والوں نے دعا کیا، اور انہوں نے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس عاجزی کرنے لگے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سے اس قحط سالی کو دور کر دیں، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اس مصیبت کو ٹال دیا، لیکن ظالموں نے پھر دوبارہ جو سو اپنے عہد کو توڑ دیا، اور پھر وہ کفر و شرک میں ہی پڑے رہ گئے۔ انا لہم الذکرہ، کہاں ہوگی ان کے لیے نصیحت، وقد جاءہم، اور تحقیق ان کے پاس آ چکے، رسول مبین، کھلے ہوئے بیان، کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول۔ یعنی جب وہ کہیں گے اس طریقے سے کہ جو سو ہم اے ہمارے رب ہم پہ سے اپنے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کہاں پر نصیحت ہوگی، تحقیق ان کے پاس
کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ چکے. یعنی یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کہاں پر ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کے درمیان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے جو کہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی تمام کی تمام باتیں. ثم تولوا عنہ، پھر وہ پھر گئے اس سے، وہ خالو اور کہنے لگے معلم مجنون، سکھایا ہوا دیوانہ. دیکھیں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر گئے اور پھر بھی جو سو ایمان نہیں لے آئے. اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. پھر انہوں نے جو سو منہ پھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیوں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوتی ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو کوئی جو سو جادوگر کوئی آ کے سکھا دیتا ہے. کبھی کہتے کہ وہ جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ کوئی ان کو کوئی آ کے پڑھا جاتا ہے، کبھی کہتے کہ شیطان اور جنات ان کو سکھا جاتے ہیں. تو اس طریقے سے الزام لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کہاں سے ان کو نصیحت ملے گی جبکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول تو آ گیا. آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ تو سکھائے ہوئے اور دیوانے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. انا کاشف العذابی، بے شک ہم ٹالنے والے ہیں عذاب کو، خلیلاً تھوڑا سا، انکم عائدون، بے شک پھر تم دوبارہ اپنی پہلی حالت پر پھر جاؤ گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو سو عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال بھی دیں تو پھر تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تم دوبارہ پھر وہی حالت پر واپس آؤ گے. اور ایسا ہی ہوا جب مکے میں جب قحط سالی آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تو قحط سالی ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا، لیکن وہ پھر بھی جو سو کفر و شرک میں ہی پلٹ گئے اور ایمان نہیں لے آئے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ان کو ذلیل و خوار کیا اور جو سو نے شکست عطا فرمائی اور 70 ان کے لوگ مارے گئے اور 70 جو سو قیدی بنائے گئے. تو اس طریقے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دیا. اسی طریقے سے قیامت کے قریب جب نشانی بنے گی اس وقت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب ہٹائے گا پھر بھی وہ جو سو ایمان نہیں لے آئیں گے. تو پھر آخر کار جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا سزا دے گا اس کا. یوم نبطشو، جس دن ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، سخت پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یعنی جس دن ہم انہیں سخت پکڑ میں پکڑیں گے اور بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. مطلب کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم ان کے اوپر سے عذاب کو تھوڑا ٹال بھی دیں اور یہ دوبارہ اپنی بری حالت پہ چلے جائیں تو پھر یاد رکھو کہ پھر ہم جو سو ایسی سخت پکڑ پکڑیں گے جو کہ قیامت کے دن ہوگی اور پھر اس میں ہم ان سے انتقام لیں گے. یعنی انہیں ان کی غلطیوں اور گناہوں کی سزا دیں گے اور اس وقت میں نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی نہ ان سے کوئی معاوضہ لے کر ان کو معاف کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور تحقیق ہم نے آزمایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون کی قوم کو، وجاءہم اور ان کے پاس آئے، رسول کریم، عزت والے رسول. یعنی یقیناً ہم نے ان سے پہلے، کس سے پہلے؟ مشرکین مکہ سے پہلے اور قوموں کو بھی آزمایا، جیسے کہ قوم فرعون کو ہم نے آزمایا اور ان کے پاس جو سو عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فرعون کے طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو ان لوگوں نے، فرعون اور اس کے لشکر نے جو معاملہ کیا تھا اس کو یاد دلا رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب ان مشرکین مکہ کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ قرآن کو ان کو پڑھ کے سناتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ کو کہیں پر دیوانہ کہتے ہیں، کہیں پر شاعر کہتے ہیں. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. پہلے بھی ایسے ہی کیا ان لوگوں نے، اور ہم نے پہلے قوموں کو بھی آزمایا، جیسے کہ ہم نے فرعون اور اس کے قوم کے طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کا معاملہ بھی یہی کچھ ہوا. جیسے کہ اگلی آیتوں میں، بہت ساری آیتوں میں فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہے. مقصد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلانا مقصد ہے کہ آپ گھبرائیے مت، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. پہلے بھی جتنے بھی قوموں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا تو وہ قوم کے لوگوں نے یہی کچھ معاملہ کیا اور پھر آخر کار ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اور اس میں جو سو مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو
ہم نے تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فرعون اور اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لیا ہے تو ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، ان کو ڈبو دیا۔ تو اگر تم بھی یہی کچھ کرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کر سکتا ہے، جس کے وجہ سے پھر تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے۔ ان آدو کہ تم سپرد کر دو الیہ میری طرف عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، یقیناً میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا تھا اور ان کو مجبوراً ان کے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان کو اپنے دین پر چلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، اور یہ کہ میں تمہارے طرف کھلا ہوا یعنی واضح طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو، عَلَى اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں، انی آتیکم بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین واضح دلائل کے ساتھ، کھلی ہوئی روشن دلائل کے ساتھ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور یہ کہ میں تمہارے پاس تو جو سو کھلی ہوئی دلائل کو لے کر آیا ہوں۔ چلیں یہیں پر رکتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ